خاتون خاطرداری کا خیال رکھ رہی تھی. رات کے کسی پہر بیٹا گھر آ گیا. جب ماں کو بار بار ایک حجرے کی طرف آتے جاتے دیکھا تو کہا ماں اس حجرے میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ جا رہی ہو آ رہی ہو؟ کہا بیٹا مت پوچھو اب تم سو جاؤ. مگر بیٹے نے جب ضد کی اور اصرار حد سے بڑھا تو کہا قسم کھاؤ یہ راز کسی کو بتاؤ گے نہیں. بیٹے کو قسم دی. کہا آج ہم خوش نصیب ہیں ہمارے گھر میں فرزند رسول خاندان رسالت کا فرد شہزادہ مسلم ابن عقیل ہمارے مہمان ہیں. وہ ملعون رات بھر بے چین رہا اس انتظار میں کہ صبح ہو تو ابن زیاد سے وہ انعام حاصل کروں جو اس نے مسلم کی خبر دینے پہ اعلان کیا. اور الصبح یہ نکل گیا. اس نے مسلم کے وجود کی خبر ابن زیاد کو دے دی. روایت کہتی ہے ابھی مسلم نماز صبح سے فارغ ہوئے تھے. رات بھر تو کبھی پانی لے جاتی ہے کبھی کھانا. مگر شہزادے مسلم کچھ نہیں کھا رہے مصلی نماز پر. نماز صبح سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو پانی لے کے گئی. کہا آقا آپ نے رات بھر کچھ نہیں کھایا لیجئے یہ پانی پی لیجئے. کیا دیکھا مسلم جا نماز سے اٹھے اور اٹھ کے اپنی زرہ پہننا شروع کی. سر پہ خود رکھا تلوار اٹھا لی. کہا آقا کیا ارادہ ہے؟ کہا تو شاید تیرے کانوں میں بھی وہ آواز نہیں آئی جو میرے کانوں میں آ رہی ہے. کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا تو دیکھ گلی کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی. دشمن مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں اجرکم اللہ. اور اب مسلم ابن عقیل جیسے کوہ غیرت کا کردار کا ایک پہلو سنیے. کنیز نے ہاتھوں کو جوڑا تو آنے. کہا شہزادے اگر دشمن گرفتار کرنے آ ہی رہے ہیں تو آپ باہر نہ جائیے گھر میں بیٹھیے نا گھر میں زیادہ محفوظ ہے. ایک مسلم نے کہا تو میں خاندان بنی ہاشم کا فرد ہوں. میری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرے جیتے جی کوئی دشمن تیرے گھر میں داخل ہو جائے. ہائے شہزادہ مسلم آج تو کے گھر کے احترام کا اتنا خیال. ذرا کربلا آئیے عصر عاشور خیمے جل رہے ہیں ظالم خیموں میں داخل ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ. خدائی نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. سفیر حسین کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نازاداروں. مصائب کے چند فقرے تابوت کی زیارت اس مظلوم کے تابوت کی زیارت کریں گے جس کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. اجرکم اللہ. شہزادہ مسلم گھر سے باہر آئے. شجاعت ایسی تھی کہ تنگ گلیوں میں لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. کشتوں کے پشتے لگا دیے مسلم نے. شجاعت ایسی شجاعت واللہ کوفہ حیران تھا. ایک ایک فوجی کو اس کے بندے کمر سے پکڑتے تھے اور اٹھا کر مکان کی چھت پہ پھینک دیتے تھے. تلوار چلا رہے ہیں. اسی لیے صاحبان فنون حرب کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کھلے میدان میں لڑنا اور ہوتا ہے تنگلیوں میں لڑنا اور ہوتا ہے. مسلم لڑتے جاتے ہیں. فوج بلائی محمد ابن اشعث ملعون نے اور جب دیکھا مسلم پہ کسی طرح قابو نہیں آ رہا ہے اور مسلم شجاعت کے ساتھ گلیوں میں لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اکیلا تنے تنہا مسلم ابن عقیل شیر کی طرح کوفے کی گلیوں میں لڑ رہے ہیں. ایک فریب دیا گیا. راستے میں گڑھا کھود دیا گیا اور اسے ڈھک دیا گیا. جوش شجاعت میں شہزادے مسلم تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. روایت کہتی ہے مسلم جب لڑ رہے تھے اور دشمن قابو نہیں پا رہے تھے تو چھتوں سے آگ اور پتھر مسلم کے اوپر پھینکنا شروع کی. بدن زخموں سے چور چور آگ کے شعلے امامے کو جلا رہے تھے مگر مسلم جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے تھے. یکایک بڑھتے بڑھتے اس گڑھے میں حضرت کا پاؤں لگ گرا اور آپ اس گڑھے میں گر گئے. جیسے ہی گرے چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا. کسی نے نیزہ مارا
کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے خنجر مارا، زخموں سے چور چور مسلم ابن عقیل ایک زخمی شیر کی طرح جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور مسلم کو اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو لبہائے مبارک کٹ چکے تھے، خون جاری تھا، چہرہ خون سے تر تھا، سر اقدس زخمی تھا، تلواروں نیزوں کے اتنے وار ہوئے تھے مسلم پر کہ بدن زخموں سے چور چور تھا۔ اجرکم اللہ روایت کہتی ہے، مگر اسے کہتے ہیں سفیر حسین، حسین کا نگاہ انتخاب میں ایسا چاہنے والا نائب حسین۔ جب ابن زیاد کے محل میں وارد ہوئے تو اتنے زخموں کے باوجود مسلم سیدھے قد کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک ملعون چاپلوس نے جب مسلم کا یہ انداز دربار میں آتے ہوئے دیکھا تو چاپلوسی میں آگے بڑھ کے کہا کہ مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جیسے یہ جملہ کہا اللہ اکبر سلام مسلم ابن عقیل پر، کہا یہ ملعون میرا امیر نہیں ہو سکتا، وما امیری سوى الحسین، میرا امیر تو بس میرا آقا حسین ابن علی۔